اہمیت کا اندازہ آپ کو ہے، مگر چونکہ خوشی میں آپ کی آل اولاد نے آنکھیں کھولی ہیں اسے نہیں ہے۔ اسے کیا پتا کہ باپ نے کتنا پسینہ بہایا ہے تب جا کر کے ایسا آشیانہ بنایا ہے۔ اولاد کو کیا پتا؟ یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہمیں آپ کو کیا پتا کہ بزرگوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، غریب نواز سنجر سے آئے ہیں، وارث پاک کی قربانی دیکھو، مخدوم پاک کی قربانی دیکھو، بزرگان دین نے رات و دن ایک کر کے یہ جو آج آذان کی صدائیں آپ کی مسجدوں سے بلند ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنی پیاری آوازیں، نغمے توحید و رسالت آپ کو یوں ہی سننے کو مل رہا؟ اس کے پیچھے تاریخ پڑھو، اس کے پیچھے اتہاس پڑھو۔ ارے کربلا والوں کی تاریخ تو کم از کم پڑھ لو۔ 72 جنازے اٹھائے گئے ہیں، 72 لاشیں، اسلام کی آبیاری کی قربانی تو پڑھو۔ ہمیں آپ کو اندازہ ہے ہی کہاں کہ کتنی پریشانیوں کے بعد میرے نبی کا دین پھیلا ہے۔ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات سب کو؟ ماشاءاللہ سنو۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ سارے لوگ بولیں کیا نام ہے؟ سلمان فارسی۔ فارس کے رہنے والے، کہاں مدینہ کہاں فارس، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ نے توفیق کا راستہ کھولا ان کے لیے۔ جس کے بیٹے تھے وہ آتش پرست تھا، مجوسی، آگ کو اپنا خدا مانتا تھا۔ آپ نے ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا، ابا جی اس کو کیا مانتے ہو؟ کہا بیٹا اس کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو کہا ابا جی اس پہ تو ہم پانی ڈالیں تو بجھ جائے گی یہ۔ تو کہا بیٹے تم کس کو مانتے ہو؟ کہا میں خدا اس کو مانتا ہوں جس نے اسے بھی بنایا، جس نے تمہیں بھی بنایا، جس نے مجھے بھی بنایا، جس نے پورے سنسار کو بنایا، وہی ایک خدا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اپنی جگہ ہے، آگ کی اپنی ایک ویلیو ہے، اسے میں مانتا ہوں، مگر یہ معبود نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو بجھے نہیں دوسرے کو بجھا دے۔ خدا وہ ہے جو گونگے کو زبان دے دے، جو مردے کو جلا دے، اور جو جلے ہوں کو جب موت آئے تو موت کا پیغام بھی وہ دے، موت دے، وہ خدا ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا بگڑ گیا، باپ نے کہا بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، پاؤں میں بولیے، مگر حق کی تلاش تھی، ایمانداری کی تلاش تھی۔ کیا نام ہے اس بستی کا؟ ننگلا سالار۔ ننگلا سالار کے میرے دینی بھائیوں، تم سے تو صبح کے وقت میں مسجد تک نہیں جایا جاتا۔ سلمان سے پوچھو، حق کی تلاش میں زنجیریں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، سگا باپ ہے باہر نہیں نکلنے دیتا، مگر یار جب طلب سچی ہو تو زنجیروں کی حیثیت کیا ہے، دیواریں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ کامیابی دینے والی ذات اس کی ہے جب طلب سچی ہو اور دل کا ارادہ پختہ ہو، تو کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو میاں کنارے تک پہنچی جاتی ہیں۔ طلب جب سچی ہوتی ہے، ایک دن کسی موقع پر آپ نے مہلت پائی، زنجیروں کو توڑا یا نکالا، گھر سے باہر آ گئے، چھوڑ دیا گھر اپنا، بس طلب یہ تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں مجھے راہ حق مل جائے، جہاں مجھے سچائی کا راستہ مل جائے۔ تو ایک گرجا گھر پہنچے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں گرجا گھر۔ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بھئی آپ نے چائے کا انتظام بہت غلط جگہ پہ کیا۔ واجد بھائی چائے بند کر دو، واجد بھائی چائے بند، بالکل کر دوں گا، سب ہو جائے گا، تم ٹینشن مت، بالکل چائے بند۔ نہیں پلا دینا، ابھی رک کے پلا دینا تھوڑا سا، اب اس سے انتشار ہو جائے گا ماحول میں منع نہیں کر رہا، پلا دینا، تھوڑی دیر رک جاؤ بس، ہاں پلا دینا آرام سے جو آپ نے انتظام کیا ہے، لیکن ابھی دیکھو ماحول بنا ہوا ہے، سب خراب ہو جائے گا۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلمان فارسی کو ایک عیسائیوں کا گرجا گھر ملا، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہا یار یہ طریقہ ٹھیک ہے، تو وہیں پہ رہنے لگے۔ اس کا جو سب سے بڑا مولانا کہہ لو، سب سے بڑا فادر کہہ لو، چرچ کا سب سے بڑا ان کا عالم کہہ لو، اس کے مقبول نگاہ ہو گئے، اسی کے پاس رہنے لگے۔ جب وہ مرنے لگا تو کہا سلمان بیٹے میرے بعد میری دولت تو ہی لے لینا، مگر سن جس راستے کی تجھے تلاش ہے
وہ راستہ یہ نہیں ہے جہاں پر ہم ہیں. غموریا چلے جاؤ. وہاں گئے، الگ الگ جگہوں پہ گئے. آخر میں ایک بندے نے بتایا سلمان کہیں نہ جاؤ، سیدھا یثرب چلے جاؤ. اس شہر کا پتہ بتایا جہاں میرے آقا ہجرت کر کے آنے والے تھے. اللہ اکبر، تڑپ سچی تھی. اللہ اللہ، ذرا اندازہ کرے میرے ساتھیوں، ساتھ میں کچھ بکریاں بھی پالتے تھے، سب بیچ دیں اور ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے مدینے پہنچ جاؤں. کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، چلو تمہیں وہیں پر پہنچا دیں گے. راستے میں ان ظالموں نے حضرت سلمان فارسی کے گلے میں رسی ڈالی اور کہا کہ تم غلام بنا لیے گئے ہو، اور جا کر کے ان کو منڈی میں بازار میں بیچ دیا. مگر قسمت اچھی رہی، جس نے خریدا وہ یثرب ہی کا رہنے والا تھا. اگرچہ وہ یہودی تھا، یہودی کے باغ میں رہتے تھے، مگر طلب یہ تھی کہ کاش وہ دن تو آئے جب میری نگاہوں کے سامنے چہرے وضحا آ جائے. اللہ اکبر، اس شخصیت کا چہرہ آ جائے. ایک دن آپ اپنے کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور جب کھجوریں پکتی ہیں نا شروع میں تو اس میں کپڑے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ نیچے نہ گر جائے. باندھ رہے تھے، کہتے ہیں ہواؤں میں مستی سی طاری ہوئی اور ہواؤں میں ایسی خوشبو محسوس کی کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی. میں سمجھ رہا تھا آج یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی یہاں پر آ رہی ہے. اور وہ خوشبو کیا تھی؟ میرے نبی کے آمد کی خوشبو تھی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کہتے میں چاروں طرف نگاہ دوڑا ہی رہا تھا کہ نیچے ایک آدمی نے آ کر کے، ایک نوجوان لڑکے نے مجھے بتایا سلمان تم جس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو وہ قریب ہی میں آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اتنے دنوں کے بعد میں نے اس ہستی کا نام سنا. کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ میں اترا نہیں بلکہ درخت پہ سے اوپر ہی سے نیچے کو کود گیا خوشی کی وجہ سے. بس یہ تھا کسی طرح سے میں حضور تک پہنچ جاؤں. اچھا، سب سے بڑا پادری جو ان کو ملا تھا، جو اس نے بتایا تھا پتہ، اس نے کہا تھا آخری نبی کی بیٹے 3 نشانیاں ہیں. ایک تو ان کی پشت پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو اگر تم صدقہ دو گے تو نہیں لیں گے، اور تیسری نشانی بیٹے یہ ہے کہ اگر ان کو تحفہ دو گے تو رد نہیں کریں گے، قبول کر لیں گے. اللہ اللہ، سلمان فارسی کہتے میں دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا تھا. طلب سچی تھی میرے ساتھیوں، دل بڑا بے چین ہو رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا. کہتے میں دوڑا دوڑا جا رہا تھا تو باغ کے کنارے پہ میرا مالک کھڑا ہوا تھا، جو باغ کا بھی مالک تھا. وہ جس نے مجھے غلام بنا لیا تھا وہ یہودی تھا. اس نے مجھ سے کہا این الفرار، کہاں بھاگ کر کے جا رہا ہے سلمان؟ میں نے رو کر کے کہا آقا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، مجھے جانے دو. اس نے پکڑا اور زور زور سے میرے تھپڑ مارنے لگا. وہ زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا تو میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگا. میں نے کہا میں غلام تیرا ہی ہوں مگر دل تو غلام کسی اور کا ہے. میرے بھائی ذرا سوچیں، اور یہ سفر مہینے 2 مہینے کا نہیں تھا، 15-20 سال کے قریب یہ سفر تھا. حق کی تلاش میں سفر تھا. ذرا سوچیں کس طرح سے حضور تک پہنچے ہیں. اس نے خیر ترس کھایا، چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں باغ سے لے لیں، اور نیت یہ تھی کہ 1-2 نشانی تو آج ہی پوری کر لوں گا جو 3 نشانیاں دیکھی ہیں. حضور کے چہرے وضحا پہ پہلی نظر پڑی. اللہ اللہ، سلمان کہتے میں نے آقا کو دیکھا تو میرا دل تو اسی وقت مومن ہو گیا. میں مان گیا تھا ہو نہ ہو سلمان تجھے تیری منزل مل گئی، تجھے تیرا پتہ مل گیا، یہی وہ ہستی ہے جس کی تجھے تلاش تھی. میرے آقا نے سلمان کو دیکھا، میرے آقا بھی مسکرانے لگے. سبحان اللہ، ان کی چشم کرم کو ہے سے کی خبر ہے، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ان کی چشم کرم کو ہے سے کی خبر ہے، کس مسافر کو ہے کتنا
शौक़ सफ़र हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। पढ़े मेरे साथ सारे लोग पढ़े। फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में गए पाँव थक जाएंगे। इतने ज़माने के बाद हुजूर को देखा। सलमान कहते मैं देखता जाता था, रोता जाता था, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। चूँकि आज मंजिल मिल गई, आज मुझे मेरा मकसद मिल गया, ज़िंदगी की मेराज हासिल हो गई। मैं आका के पास जाकर के खड़ा हो गया। मैंने कहा आका ये सदका लेकर के आया हूँ। हुजूर ने फरमाया सारे लोगों में तकसीम कर दो, अंबियाए किराम सदका नहीं लेते हैं। ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलो। हुजूर ने क्या फरमाया, उन्होंने क्या निशानी दी थी उसने बंदे ने कि आखिरी नबी जो होंगे वो सदका और तोहफा कबूल कर लेंगे। कहते हैं ये निशानी तो एक दिन में पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर गया तो हुजूर से कहा हुजूर मैं तोहफा लेकर आया हूँ, तो हुजूर ने कबूल कर लिया। कहते हैं आखिरी निशानी बची थी, अब उसको कैसे देखूं? भाई पुश्ते अथर पे नबुव्वत की मोहर लगी थी। अब मोहर देखने के लिए हुजूर की पुश्त का बगैर कपड़े के होना ज़रूरी है, यानी हाँ। तो अब कैसे देखें? कहते एक दिन जनाजे में हुजूर जा रहे थे और आप जो है तहबंद शरीफ के अलावा ऊपर सिर्फ चादर ज़ेबतन किए हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे। मैंने समझा आज का मौका अच्छा है। सहाबा की भीड़ थी मगर मैं कोशिश कर आकर के बिल्कुल वहां पहुंच गया कि अब मेरे आगे सिवाय रहमतुल लिल आलमीन के कोई नहीं था। अब मैं कभी इधर झुकता कभी उधर झुकता कि किसी तरीके से हुजूर की चादर हटे और मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। इससे पहले कि मेरी बेकरारी बढ़ती, हुजूर ने चादर यूं उतारी और कहा ओ सलमान देख ले जिसके बारे में कहा गया है। देख ले जिसके बारे में कहा गया है। सलमान फारसी ने जब मेरे हुजूर की पुश्ते अथर पर वो मोहर देखी, अल्लाह अल्लाह तड़प गए, कदमों से चिमट गए। तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कितनी तलब थी, कितनी तड़प थी, तब जाकर के मंजिल पे पहुँचे हैं। बेदम फारसी का एक शेर मुझे याद आता है, अजल से लाई है हस्ती में जुस्तजुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है आरज़ुए रसूल। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा जिंदाबाद। कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। यार तड़प देखें दीवानों की, कसक देखें, इश्क तो देखें। हमसे और आपसे तो 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। जलसों का मतलब सिर्फ नारा लगवाना भी नहीं है। नहीं, नमाज तुम भी पढ़ा करो। कितने टाइम की? जुम्मे की 5 टाइम पढ़ते माशाअल्लाह। तुम भी 5 वक्त की पढ़ो और मजमे वालों तुम भी 5 वक्त की पढ़ो। 5 वक्त नमाज अदा किया करो, अल्लाह की बारगाह में आया करो। देखो सही सलमान ने कितनी परेशानियां उठाई हुजूर के दीन तक पहुंचने के लिए कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि दुकानें बंद कर दें, आजान हो तो सुबह में उठ जाएं, बिस्तरा छोड़ दें, आजान हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। आज मिलाद मुस्तफ़ा के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम दिया जा रहा है कि आजान हुआ करे तो काम बंद कर दिया करो, नमाज पढ़ा करो। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। ये हमारे संभल से आए मुमताज़ भाई माशाल्लाह। इन्होंने इस गांव के बारे में जैसा बताया मैंने वैसे ही पाया। चूँकि मैं पहली दफ़ा यहाँ आया, आसपास में बहुत आया मगर नाज़िम खलीली तुम्हारे इस इलाके में पहली दफ़ा आया और इनकी अभी उम्र
عمر ہی کیا ماشاءاللہ دیکھو ابھی اللہ نے چاہا جب ابھی یہ حال ہے تو آگے جا کے اور اچھا حال ہوگا انشاءاللہ. پڑھیے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیے. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے, مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولت ہے, عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے. امام صاحب میں نماز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حضور تو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تب نماز کا پیغام, اور جب آپ جنت میں گئے واپس آئے معراج سے تب نماز کا پیغام. اور یہ تو حضور کا صدقہ ہے ورنہ ہوتی 50 ٹائم کی. کتنی ہوتی؟ 50. جب وہ تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور بہت ہیں, حضور گئے, اللہ نے فرمایا محبوب تو کیا چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے وہ تیرا خدا چاہتا ہے. چل 45 کرتا ہوں, حضور پھر گئے, کہا 40 کرتا ہوں, حضور پھر گئے, کہا 35 کر دیتا ہوں, حضور آئے. اچھا اسی بہانے حضور کی آنکھوں میں میرے آقا کی چشمان مازاغ میں موسیٰ بھی دیدار خداوندی کی جلووں سے مسرور ہو رہے تھے. اچھا وہ بھی اسی لیے 5 مرتبہ تاکہ بار بار جانا ہو آنا ہو اور میرا بھی کام ہو جائے. ورنہ اللہ سے اگر کہتے یا اللہ تو ایک ہی مرتبہ میں, تو اللہ تو ایک مرتبہ بھی کر دیتا. جاتے رہے 35 سے 30, 30 سے 25, یہاں تک کہ 20, اب رہ گئی 15, پھر ہو گئی 10, آخر میں 5. کچھ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ حضرت ایک دفعہ اور چلے جاتے, اور یہ نہیں سوچ رہا ہے اللہ کے بندے سن میری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ بولے حضور اب بھی زیادہ ہیں. آمنہ کے لال بولے نہیں اب نہیں جاؤں گا موسیٰ, مجھے شرم آ رہی ہے. میرے رب نے 45 کم کر دی, موسیٰ اب نہیں جاؤں گا. اس کا کرم دیکھو, موسیٰ آنے لگے جب حضور زمین کی طرف اپنے امتیوں کی طرف, تو رب کی رحمتوں نے پکارا او میرے محبوب سن, میرے محبوب سن, جا کر کے اپنے امتیوں سے کہہ دینا کہ خدا نے نمازیں ضرور کم کی ہیں, ثواب کم نہیں کیا ہے. اگر تم 5 وقت کی نماز خلوص للہیت کے ساتھ با جماعت ادا کرو گے تو ثواب تمہیں 50 وقت کی ہی کا دیا جائے گا. بہت اچھے 5 ٹائم کی بھی ختم کرانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ 50 وقت کا ثواب مل رہا ہے. بولو کس کے صدقے میں مل رہا, ہاتھ اٹھا کے بولو حضور کے صدقے میں. حضور زور سے بولو کس کے صدقے میں. ارے میرے بھائیوں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اسی نبی کا میلاد تو مناتے ہیں اس مہینے میں, نہیں مناتے؟ آج کی تمہیں میں کچھ ذرا سوچ رہا ہوں, کچھ ذرا سنو کچھ باتیں بڑے کام کی. آج کی تاریخ گوگل پہ سرچ کرو دنیا کی ٹوٹل آبادی, تو اس پہ لکھا ہوا آئے گا 700 کروڑ. کتنے 700 کروڑ 65. 700 کروڑ کا مطلب 7 ارب ہو گئے نا. 65 کروڑ 10-15 لاکھ, یعنی یہ لگ بھگ ہو گیا 8.25 ارب. 8.25 ارب آبادی دنیا میں ہے, ظاہر پیدا ہوئی تھی, کتنی آ کے جا چکی ہے, اور جو نہیں آئی ہے وہ بھی آئے گی, اور ہم تم بھی چلے جائیں گے. یہ سن 2022 کا اینڈ چل رہا ہے, سن 2060 تک شاید ہی ہم میں سے کوئی رہے, اور اگر رہے گا تو ماشاءاللہ دادا بن گیا ہوگا. جو دادا ہے وہ پردادا, پہلی بات تو دادا بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے جب تک. صحیح ہے بات. کتنے لوگ ہو گئے دنیا میں, خربوں, سب ہو گئے نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ہو گئے, بولو ذرا زور سے, خربوں. ان ساری آبادی جو میں نے آپ کو بتائی یہ تو ہو گئی انسانوں کی, جنات کی بھی شمار کرو ساتھ میں. میرے بھائی یہ دنیا میں سب آئے پیدا ہوئے, مگر خدا کی قسم جس شان کے ساتھ آمنہ کا لال آیا اس شان کے ساتھ کروڑوں اربوں خربوں میں نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا.
عقیدہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بول دو سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد۔ مرحبا جہاں تاریک تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ پورا مکہ خوش ہے، دنگ ہے، ہر کسی کی زبان پہ ترانہ ہے کہ آمنہ کے گھر پہ کون آیا ہے آنے والا۔ دادا جان کو جب یہ خبر سنی مزدے جاں فضا دوڑے دوڑے پہنچے آمنہ کے گھر، کہا بیٹی آمنہ ذرا اس کا چہرہ تو دکھا جس کا آج ہر جگہ جلوہ ہے، جس کا ہر جگہ ذکر ہے، مجھے چہرہ دکھا۔ حضرت آمنہ نے جب میرے نبی کے چہرے اقدس پہ چادر ہٹائی، عبداللہ نے جب اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا دیوانے ہو گئے، غم دور ہو گئے۔ اور مصطفیٰ نے مسکرا کے اشاروں میں گویا کہ پالنے ہی میں کہہ دیا دادا صرف تمہارے غم دور کرنے نہیں آیا ہوں، سارے غم خواروں کے غم دور کرنے آیا ہوں، ساری انسانیت کے غم دور کرنے آیا ہوں۔ دادا کو اتنا پیار آیا کہ گود میں اٹھایا، کہا بیٹی آمنہ میں چاہتا ہوں خانہ کعبہ کا طواف کرا دوں بچے کو، میرے حضور کو گود میں لے کے۔ ہمارے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب چلے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، مگر نگاہیں ہیں مصطفیٰ کی طرف، قدم بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کب کعبہ قریب آ گیا۔ وہ تو جب کعبے کا سایہ قریب نگاہوں کے سامنے آیا تو یہ بات ذہن میں آئی کہ کعبہ قریب آ گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے نگاہوں کو چہرے مصطفیٰ سے ہٹایا، سامنے مجھے کعبہ نظر آیا، مگر میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں بڑھ رہا ہوں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد بولا کرو یا علی۔ حضرات کیا شان ہے مصطفیٰ کی، نہیں بولو گے جھوم کے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ حلیمہ، میں بہت تیزی کے ساتھ چونکہ ہمارے جو خطیب خصوصی ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا، ان کا بھی خطاب ہونا ہے اور خطاب نایاب ہونا ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہمارے کدھر چلے گئے وہ ہمارے حضرت جو تشریف فرماتے ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے نیٹ ورک موجود ہے، غائب تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا۔ حلیمہ، حضرت حلیمہ دائیں تو بہت آئی تھی دودھ پلانے والی، امیروں کے بچے لے کے چلی گئیں، ایک کا نام یاد نہیں ہوگا تمہیں، مجھے بھی یاد نہیں، مگر حلیمہ کا حلیمہ کا بچے بچے کو یاد ہے۔ اے حلیمہ تیرے ہی کیوں نام یاد ہے؟ تو مولانا ناظم رضا خلیلی ماشاءاللہ بڑے اچھے شعر سنا رہے ہیں، مسکرا کے بولے حضرت دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وہ جب حضرت وہ کہتے ہیں نا کمزور کا تو کون ہوتا حضرت کمزور کا، آپ پہ مصیبت آ جائے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اور یہ کہاوت ہے اور بالکل صحیح ہے۔ سگے ماں باپ رہ جاتے ہیں اور بھائی بہن کوئی قریبی رشتہ دار باقی سے کہہ دیتے ہیں بھیا ارے بھیا تیرے ساتھ رنگے تو ہم بھی ڈوب جائیں، ہوتا کہ نہیں؟ حلیمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ تمہاری سواری تو چلی نہ پا رہی، حالانکہ وہ ہیلپ کر سکتے تھے، اپنی سواری دے سکتے تھے، کہا حلیمہ کے چکر میں رکیں گے تو پہنچ گئے مکہ۔ سب نے چھوڑ دیا حلیمہ کو، ارے نادانو حلیمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اب حضرت حلیمہ تو وہ سواری اتنی کمزور تھی ان کی، چلی کہاں پا رہی تھی؟ اللہ اللہ۔ جب حلیمہ کی سواری وہاں پہنچی تو وہ امیروں کے بچے لے کے نکل رہی تھی، مذاق اڑاتے ہوئے حلیمہ کے جا رہے ہیں۔ اب آئی ہیں حلیمہ، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں کیا پتا تھا فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، کیا ملے گا؟ ارے حلیمہ ہی کو تو ملنے والا ہے، ایک ہی بچہ بچا ہے۔ حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، میرے حضور کے گھر پہ پہنچی حلیمہ، مہک گئی حلیمہ، ایسی خوشبو زندگی میں نہیں سونی حلیمہ نے۔ نام پوچھا، کہا میرا نام آمنہ، بچے کا نام محمد ابن عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ حلیمہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ آمنہ بہن، تم نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ ایسی خوشبو جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے، نہ در عدن میں ہے نہ ملک یمن میں ہے، ایسی پیاری خوشبو تو دنیا کے کسی عطردان میں نہیں ہے۔ آمنہ مسکرا کے کہتی ہیں حلیمہ یہ خوشبو کا کمال نہیں ہے، میرے بیٹے محمد کے جلووں کا کمال ہے۔
خوشبو کا کمال نہیں، اتنا پیار آیا حلیمہ کو، حضور کو دیکھا، چوما اور کہا بہن آمنہ اجازت دو تو تیرے بیٹے کو خون جگر پلا دوں۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے خون جگر پیش کیا، میرے نبی نے ون سائیڈ دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرائیں، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ نبی نے اشاروں میں بتا دیا، امی حلیمہ اکیلی نہیں آئی ہو، دودھ پیتا بچہ ساتھ لے کر کے آئی ہو۔ اگر دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرا رضائی بھائی تمہارا بیٹا بھوکا رہ جائے گا۔ محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں آئے ہیں، شکم سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آئے ہیں، پیاسوں کو پلانے آئے ہیں۔ اور اس میں ایک سبق تمہیں دے دیا میرے نبی نے کہ تم اگر واقعی حضور کے امتی ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اپنے بھائیوں کا خیال کرو، اپنے کمزور دوستوں کا خیال کرو، کسی کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے ترکاری بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں میں بھی سالن پہنچا دیا کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کا بچہ کھیلتے ہوئے تمہارے گھر پہ آ جائے، اسے کھانے کی کوئی چیز دے دو، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں کے پیار کی تعریف نہ کرو ورنہ بیواؤں کا دل دکھے گا۔ ایسے ہی امیروں تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ غریبوں کے سامنے دولتوں کی نمائش نہ کرو۔ یہ میرا اسلام ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ خیال رکھو۔ اور تم تو حسینی ہو، وہ کون مسلمان ہوگا جو میرے حسین سے محبت نہ کرتا ہوگا؟ اور جو حسینی نہ ہوگا وہ یقیناً یزیدی ہی ہوگا، اور جو یزیدی ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور جو حسینی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اور اس لیے حسینیوں تمہیں بھی ایک پیغام دے رہا ہوں کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ حضرت حلیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو تو میں چھوڑ کے جاؤں گی نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہم نے ایک شعر کیا پڑھا تھا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اتنے میں سردار قریش عبد المطلب آ گئے، کا بیٹی آمنہ یہ کون ہے؟ کہا حلیمہ ایسے ایسے آئی ہیں بچے کو لے جانے کے لیے۔ کہا حلیمہ بیٹی بچے کو یتیم سمجھ کے یہ نہ سوچنا کچھ نہ ملے گا، اتنا نوازوں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ حلیمہ بولی سردار قریش آپ تو نوازیں گے، آپ کے پوتے نے بہت نواز دیا۔ ذرا زور سے بولیں، ارے نور برس رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، محمد پڑھیں میرے ساتھ، آپ بھی پڑھیں، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، بڑی اس شعر کو محسوس کریں یار، سب نے چھوڑ دیا تھا حلیمہ کو، غربت تھی حلیمہ کے گھر، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا، گھر میں کھانے کو راشن نہیں بچا تھا، اور وہ جو سہارا دینے کے لیے عورتیں اور قبیلے والے گئے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس درد کو محسوس کریں، اور پھر حضرت حلیمہ کو میرے حضور مل گئے، اس خوشی کو محسوس کریں تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ بہت مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلاب اسماعیلی، زندہ باد زندہ باد۔ جناب جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب
جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. اور حلیمہ کا گھر دیکھو جب حضور کے قدم پہنچ گئے. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حلیمہ کے نام پہ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. ابھی ہماری رشتہ داری میں گزشتہ سال شاید میرے خیال سے 1.5 سال ہوا ہوگا ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا آمنہ. ماشاءاللہ. حضور کی ماں کے نام پر اس سال اللہ نے انہیں بیٹی دی تو اس کا نام رکھا حلیمہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا بہت اچھی بات, ایک ہی گھر میں میرے حضور کی دونوں ماؤں کی نسبت حاصل ہے. سبحان اللہ. اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو حضور کی ماں کے نام پر رکھو بیٹی کا نام آمنہ. کتنا پیارا نام ہے, ہمارے نبی کی ماں کا نام آمنہ. ایک بات بتاؤ, کوئی ہماری آپ کی ماؤں کی تعریف کرے کتنا اچھا لگتا ہے یار. ہم حضور کی ماں حضرت حلیمہ, حضور کی ماں حضرت آمنہ کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہمارے پیارے نبی کی روح پاک بڑی خوش ہوگی اور وہ مسکرا گئے تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گے. اس لیے ذرا دل کے ساتھ پڑھو میرے ساتھ. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پہ, تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے. حلیمہ کی قسمت جاگ گئی. باہر شوہر کھڑے تھے باہر. شوہر نے کہا حلیمہ ذرا بچے کا چہرہ دکھانا. حلیمہ نے جب چہرہ دکھایا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا شوہر بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا اچھا ہوا ہم لیٹ ہو گئے. دیکھو یہ سمجھداری ہوتی ہے. ایک میں کتنی بھی آہستہ سے بات کہوں ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں. امام صاحب اچھا ہوا جو اچھا کہا ماشاءاللہ, جملہ صحیح کہا. جو اللہ کرتا ہے اچھے کو کرتا ہے, بہتر کرتا ہے. بے شک بہت اچھا جملہ کہا آپ نے ماشاءاللہ. اب سنو, سواری وہی سواری, کچھ بدلاؤ نہیں. بس اتنا بدلاؤ ہے کہ آئی تھیں ادھر سے تو حضور نہیں تھے, ادھر سے جا رہی ہیں تو حضور ہے. گود میں لے کے بیٹھی وہی سواری. یہ نہیں کہ ریپیئرنگ ہو گئی ہو اس کی, نہیں, ارے وہی حضور کو لے کے جب بیٹھی. کمزور ہاں, ایک خچر اور ایک اونٹنی, یہی دو سواریاں تھیں ان کے پاس. ایک خچر تھا اور ایک اونٹنی تھی. حضور کو گود میں لے کے جب بیٹھی حلیمہ تو پھر تو بھائی صاحب یہ سمجھ لو اپنی مراد آبادی بھاشا میں پھر وہ چل نہیں رہی تھی, ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی. ہواؤں سے. زور سے بولو کس سے؟ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا, کون سا قافلہ؟ ماشاءاللہ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا حلیمہ کا مل گیا ان سے جا کے قافلہ. عورتوں نے دیکھا رے حلیمہ نے کہا جی آئے ہائے کمزور سمجھ کے چھوڑا تھا مجھے, جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے. محافظ اللہ ہے, مددگار اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے. تو عورتوں نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ہے حلیمہ, مکہ کے کسی سردار نے تیری غریبی کو دیکھ کر کے تجھے دوسری سواری دے دی تحفے میں. حلیمہ نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو, سواری وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. یہ سواری کا کمال نہیں ہے, سوار کا کمال ہے. اور میرے نبی کے قدم حلیمہ کے گھر پہ پڑے. گاؤں کا نام بھول گیا, ننگلا سالار والوں. میں بتاؤں آپ کو, ایک ہمارے وہاں سالار پور بھی ہے نا, تو اسی سے سالار ہے یہ, ہے نا. ارے اپنا علاقہ سید سالار مسعود غازی, جی ہاں, یہ تو ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم حضرت کا ذکر نہیں کرتے ہیں امام بخاری صاحب, ورنہ سید سالار مسعود غازی کی قربانیاں ہیں ضلع سنبھل اور یہ پورے علاقے کے ساتھ. وہ تو ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے ہم لوگ, جبکہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. جی احسان ہے, بولو ہے کہ نہیں. تو میں بتا رہا تھا آپ کو
حضرت حلیمہ کا گھر اب پتہ کیا ہوا؟ جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں اللہ نے اتنا دودھ پیدا فرما دیا اپنے کرم سے، حلیمہ کے برتن ختم ہو جاتے مگر تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حلیمہ نے پڑوس کی عورتوں سے کہا تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ہمارے گھر سے لے جانا کسی چیز کی ضرورت ہو تو، جو کل تک خود غربت کا داتا حضور آگے رحمت کا دا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو کسی کا بچہ بیمار ہوتا، کسی کا بچہ بیمار ہوتا، وہ ماں گود میں لے کے سیدھا حلیمہ کے گھر، اب حکیموں یا ویدوں کے پاس نہیں جاتی ہی، رحمت للعالمین کے کاشانے پر جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہاں پہنچ جاتی وہ عورت اور کہتی حلیمہ وہ جو تو نور والا بچہ لائی ہے مکہ سے، اس بچے کا ذرا مبارک دستے پاک پانی میں داخل کر دے، وہ پانی اپنے بچے کو پلاؤں میں۔ حضرت حلیمہ ایسا کرتی، بچہ پانی پیتا، آپ یقین مانے گھر سے باہر نہیں آتے، ماں بیٹے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ پورے ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد، پورے قبیلے بنو سعد میں یہ بات پھیل گئی۔ پھر تو حضرت حلیمہ کو حوض کھودنا پڑا گھر میں پانی کے لیے، چونکہ لائن لگی رہتی تھی۔ او حلیمہ یہ تیرا گھرانہ ہے یا میرے نبی کا شفا خانہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مداح رسول انعام زبیر رضا صاحب قبلہ حسانی، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے حسانی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، اور اب میں سمجھ رہا ہوں وقت کو، چونکہ نہیں تو کافی وقت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو بھائی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ صبح کو اٹھنا بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ، آدھا گھنٹہ کا پون گھنٹہ ہونے کو۔ بھائیو حضور کے ذکر میں وقت کا پتہ کہاں چلتا ہے میرے بھائی۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد۔ اب حضور کے قدم پہنچے تو حلیمہ کے گھر سنو ہوا کیا؟ ارے ہوا تو بہت کچھ یار، میں کہاں تک بتاؤں، ایک دو باتیں سن لو۔ محلے کی عورتیں ایک دن جمع ہو کر کے آ گئیں حلیمہ کے گھر۔ حلیمہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اتنی نمائش کرو گی تم؟ اب ہمارے سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں آدھی رات تک اور تمہارا چراغ جلتا رہتا پوری رات تک۔ جی جی یہ کیا بات ہوئی؟ ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، انہوں نے بیچاروں نے لالٹین اور وہ مطلب چراغ کا دور کہاں دیکھا، جو نوجوان بچے ہیں۔ ان بڑے بوڑھوں سے پوچھیو، اب سے 50 سال پہلے میرے لال، میرے بچوں چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں میں، یہ ہمارے بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو کہ لائٹ تو ایسے آتی تھی جیسے سنبل کی ٹرین آتی ہے کبھی کبھی۔ یار سنبل کی ٹرین یاد آ گئی مجھے آج اچانک۔ ہے غنیمت سمجھو، ہے غنیمت سمجھو۔ پورے بھارت میں یہ کرشمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بیچارہ ڈرائیور اترتا ہو اور پھاٹک، اب وہ پھاٹک بھی نہیں رہا فیروز پور کا، میں ولدیت کے غائب ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اللہ بھلا کرے بھائی ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے نہیں کیا، ہم تو ان کے لیے بد دعا تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے، کم سے کم کچھ تو بھلا کر دیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کہ پہلے لائٹ بھی ایسی آتی تھی، اب تو خیر بہت ڈیولپ ہو گیا، یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں بتا رہا ہوں تمہیں تقریباً 1500 سال کے آس پاس پہلے کی بات، کتنے گھروں میں چراغ جلتے ہوں گے؟ وہ جلتے بھی تھے تو کب تک جلتے ہوں گے؟ آدھی رات تک تو بند ہی ہو جاتے ہوں گے۔ جہاں میرے نبی آرام فرما تھے وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا۔ اب کسی کے گھر میں پوری رات اگر اجالا رہے گا تو لوگوں میں چرچا تو ہوگی، چرچا کی وشیتا ہوگی نا وہ بات۔ یہی ہوا، حلیمہ سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، تیرا چراغ نہیں جلتا۔ ہم نہیں کہتے تجھ سے، چونکہ تجھ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہم، تیری ہمدردیاں اپنی جگہ، مگر ہمدردی کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ تو چراغ بند کر لیا کر، لوگوں میں ذکر ہے اس بات کا۔ حلیمہ نے کہا بیٹھو، اچھا بیٹھو، ساری عورتیں بیٹھ گئیں۔ حلیمہ نے کہا چراغ بند کرنے کو کہہ رہی ہو، یہ احتجاج لے کر کے آئی ہو کہ میرا چراغ پوری رات کیوں جلتا ہے؟ ارے نادان عورتوں، چراغ میں تبھی تو بند کروں، تبھی تو بجھاؤں جب میں چراغ جلاتی ہوں۔ نہیں بولو گے زور سے؟ نہیں بولو گے مچل کے؟ ساری عورتوں نے کہا حلیمہ جھوٹ نہیں بولو، سب نے دیکھا ہے، تیرے گھر پہ اجالا سب نے دیکھا، تو کہتی ہے جلتا ہی نہیں۔ حلیمہ نے کہا یقین مانو میری بہنوں، میرے پڑوس کی عورتوں، میں نہیں جلاتی چراغ۔
تو کہا پھر پوری رات اجالا؟ حلیمہ انگلی کا اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ پالنے میں نور والا، رحمتوں والا۔ سیرت ابن ہشام اور دیگر کتب سیر میں لکھا ہے، حلیمہ کہتی ہیں جس دن سے میں حضور کو لے کر کے آئی اس دن سے میرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلا۔ سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ اور جب بات آئی ہے میرے حضور کی تو ایک شعر مولا علی شیر خدا کے لیے بھی سناتا ہوں۔ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، اے مولا علی تیرا ایک ایسا گھرانہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ایک دن حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ رات میں بڑی روشنی تھی، 14ویں کی رات رہی ہوگی، اچانک میں نے اوپر دیکھا تو چاند ایسے گھوم رہا تھا۔ بھئی اچانک آپ چاند کو دیکھو ایسے گھوم رہا ہو تو ذہن میں کنفیوژن تو ہوگی نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، چندہ گرہن تو نہیں ہوگا؟ کہتے ایک دو دفعہ تو میں نے کیئر نہیں کیا، پھر میں نے غور سے دیکھا، ادھر میں نے دیکھا فلک کے ہلال کو، اب میں نے ادھر رخ کر کے دیکھا پالنے میں آمنہ کے لال کو، سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے دونوں طرف سے اپنا دماغ لگایا تو میں سمجھ گئی، یہ آج کی بھاشا میں سمجھاؤں آپ کو، گویا کہ انہوں نے اس زمانے میں جو کہا وہ تو انہوں نے کہا، مگر میں تمہیں سمجھاؤں، گویا کہ چاند کو جو نیٹ ورک مل رہے تھے نا وہ وہاں سے مل رہے تھے جہاں میرے نبی آرام فرماتے، رینج تو یہیں سے مل رہی تھی۔ جی حلیمہ نے دیکھا یوں ایسے، حضور انگلی ایسے کرتے ہیں نا ایسے پالنے میں، بہت سارے لوگ تو ہمارے نبی کو ناپنے میں لگے ہوئے، یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، حضور کا میلاد مت کرو یہ مت کرو۔ ارے بھلے آدمی ہو، ایک بات بتاؤ بھائی، تمہیں پریشانی ہے کیا؟ سمسیا کا سمادھان ہم کریں گے، بتاؤ تمہیں دقت کیا ہے؟ حضور کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، ابے ان کی شان جب پالنے میں ایسی ہے تو جوانی میں کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دیکھ ایسے کر رہے ہیں حضور ایسے، تو ایسے چاند چلا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں حضور نے پھر یوں کیا تو چاند ایسی آ گیا، اللہ اللہ، کہتی ہیں جدھر کو حضور کی انگلی ہو جاتی چاند ادھر ہی کو، کتنا فاصلہ ہے چاند کا، جی چاند پہ تو اب آ کر کے کیا نام تھا اس کا نام نیل آرم اسٹرانگ نام تھا نا جو چاند پہ گیا تھا، وہ اب آ کر کے گیا اور کتنی محنتوں کے بعد کتنے میزائل لگائے کتنا کچھ کیا، ہمارے نبی نے یہیں سے اشارہ کر دیا، یہیں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یار ارے حضور کی شان، جبریل امین کی اتنی طاقت ہے، 600 پر ہیں جبریل امین کے، ایک کھول دیں تو ایک حصہ زمین، ایک ادھر ہوتا پچھم میں اور ایک پورب میں ہوتا ہے، اور لمبائی اتنی کہ زمین سے پھر آسمان تک ہوتی ہے، 700 پر ہیں، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے پلک جھپکتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے پوچھ لیا جبریل ہماری طرح بھی تم نے کسی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ بیچارے کیا سمجھیں گے بڈن شاہ، یہ بیچارے کہ ناپنے میں ہی رہ گئے، جتنے حضور کو ناپ رہے ہیں سب نپ جائیں گے، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ابے حضور تو حضور نے کوئی حسین کو ناپ کے دکھائے، حضرت امام حسین کو ناپ کے دکھائے کوئی؟ ارے حضور تو حضور ہیں۔ اب سنو میں بتا رہا تھا آپ کو بھائیوں تیزی کے ساتھ، جبریل امین سے حضور نے کہا تم نے تو پورا سنسار دیکھا ہے، ہماری طرح بھی کسی کو دیکھا؟ جبریل بولے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، حضور میں نے سب کو کھنگال دیا، سب کو، 7 زمینوں کو، آسمانوں کو،
समंदरों को सब जगह खंगाल लिया। फलमरा मिसलका या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। आका तेरे जैसा सोना मैंने किसी को देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। तेरे जैसा सुंदर मैंने किसी को देखा ही नहीं, तेरे जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। बहुत सारे बेचारे नापने में रह गए नपैये, मगर हमारे आला हजरत मुस्कुरा के बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कहो जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। हाँ, ये मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। एक मर्तबा बोले जरा हाथ उठा के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है मैंने देखो चांद उधर ही जा रहा था जिधर मेरे आका की उंगली शरीफ इशारा कर रही थी। अभी पालने में है आका, और उंगली के इशारे की ताकत देखो, सुभान अल्लाह। आका नूर है तो उनका खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते, महद में चांद झुक जा ताओधे उंगली उठाते, महद में क्या ही चल, अरे महसूस करो सुन्नियों, महसूस करो क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग मेरे साथ पढ़े, मैं बस तकरीर 10-15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। सारे लोग पढ़े। सुबह तैबा, पूरा मजमा पढ़े। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। और अब जब नाना का जिक्र हो रहा तो एक शेर नवासों के लिए भी होना जी जी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। या रसूल अल्लाह मुफ्ती तौसीफ आलम साहब मिसाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं ख़त्म करता हूँ आखिरी बात बताकर, चूँकि अभी मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना माशाल्लाह। मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं हमारे मोहतरम हसानी साहब, ज़ुबैर हसानी साहब, और फिर उसके बाद ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को भी आप समाअत करेंगे। बस मैं ये बात मुकम्मल कर दूँ।
آپ کے یہاں یہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے یہ کوئی گراؤنڈ ہے یا میدان ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے یہ گھر ہے قریب میں ہمارے بھائی کا، ہمارے یہ آس پاس کے جو گھر ہیں، شام میں جب مائیں کھانا بناتی ہیں 3-4 بجے کے قریب، تو گھر میں اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو اس بچے کو کھلانے کے لیے مائیں ان بہنوں کو دے دیتی ہیں جو بہنیں ابھی 7, 8, 9 سال کی ہوتی ہیں. ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ ہم کھانا بنا لیں، تم بچوں کو اتنے ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. جہاں حضرت حلیمہ کا گھر تھا نا، اس کے آس پاس ایک میدان تھا، وہاں پر وہ جو دودھ پیتے بچے تھے ان کی بہنیں گود میں لے کر کے وہاں پر آ جاتی تھی. چند بہنیں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں. اب چند بہنوں کی گود میں ان کے بھائیے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور بہن اگر بڑی ہو تو پھر تو خدا کی قسم وہ ماں کا رول ادا کرتی ہے. ماں اگر نہ ہو تو کھانا بنا کے بہن دے جی، ماں کی طرح شفقت کرتی ہے بہن. بہن کو بڑا ایک ناز اور پیار ہوتا اپنے بھائیوں پر، بڑا فخر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہنیں کہیں بھی شادی ہو کر کے جائیں سب کچھ گوارا کر لیتی ہیں، مگر اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بارے میں کچھ سن لے یہ ان سے نہیں ہو سکتا، چونکہ انہیں بڑی محبت ہوتی ہے. اب سنو، اب چند بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب ان کی گود میں اب اپنے بھائی سے اچھا بہن کو کون لگے گا؟ تو ایک بہن کہتی دیکھ میرے بھائی کے ہونٹ تیرے بھائی سے اچھے. دوسری بہن کہتی میرا بھائی تیرے بھائی سے اچھا. تیسری کہتی نہیں تم دونوں غلط کہتی ہو، میرے بھائی کا جلوہ نہیں دیکھا تم نے. دیکھو میرا بھائی جب مسکراتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہاریں آ گئی ہوں. یہ بہنوں میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا جب چند بیٹھی ہوتی. اتنے میں ہمارے نبی کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حضرت شیما، اور ان کی عمر تھی 7, 8 یا 9 سال. میرے نبی کو گود میں لے کے شیما وہیں پر آ جاتی. خدا کی قسم یقین ماننا نگلا سالار کے مسلمان بھائیوں، جب شیما کو وہ ساری بہنیں آتے ہوئے دیکھتی نا ان کی زبانیں بند ہو جاتی، نگاہیں شیما کی طرف اٹھ جاتی، اور سب کی سب بیک زبان کہتی او شیما ہمارے بھائیوں کے جلووں میں بھی وہ بات نہیں جو خدا نے تیرے بھائی محمد کے تلووں میں رکھی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بھائیوں کا جلوہ اپنی جگہ ہے، مگر تیرے بھائی کو خدا نے جو حسن کی دولتیں دی ہیں، تیرے بھائی محمد کے جلوے کی جو برکت ہے، وہ شیما تھوڑی دیر اپنے بھائی محمد کو ہماری گود میں بھی دے دے. اللہ اللہ، یہ شان تھی میرے نبی کی. اور یہ جو شیما بہن ہے نا، ان کی میں پوری بات سناتا وقت ہوتا، بس اتنا فی الحال اتنا سمجھو، نہیں اتنا سمجھو فی الحال نہ محبت. یہ ہمارے بہنوئی بھی ہوتے ہیں سنبل کے رشتے سے ماشاءاللہ، ہمارے ممتاز بھائی کے رشتے سے، مگر بھائی محبت سے کہو یار تم ماشاءاللہ. میں ایسے کہہ رہا ہوں، ہاں کوئی بات نہیں ہے. اللہ خوش رکھے آپ سب کو، جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں یہ تو بہت پیار سے کہہ رہے ہیں، بعض جگہ نہیں سناؤ گے تو وہ والا حساب صحیح نہیں ہے. اللہ خوش رکھے، خیر جزائے خیر دے آپ سب کو. تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ، پہلی بات تو جو میرے بعد خطیب آئیں گے اللہ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا یہاں سے. ہاں میں بھی دعا کر دیتا ہوں، صحیح حساب سے دعا کرا دیں گے انشاءاللہ، صحیح حساب سے تعویذ بھی کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ عطا فرمائے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ شفیق کے پوتے. محترم شفیق صاحب کے پوتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے آمین آمین بولیں سارے لوگ. آمین. صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. وینٹیلیٹر پہ ہیں اور طبیعت ناساز ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے بیماروں کو شفا دے. آمین. جن کے کاروبار نہیں چل رہے مولا ان کے کاروباروں میں خوب برکت. آمین. اللہ. جہاں تیرے محبوب کا میلاد ہوتا ہے میرے مالک، وہاں تیری رحمتوں کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے. مولا تعالیٰ اس بچے کو جو جس کی طبیعت ناساز ہے اور بڑی سیریس حالت ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. آمین. حضرت شیما کیا نام بتا رہا تھا؟ ان کا نام تو حذافہ تھا مگر ان کا لقب تھا شیما. یہ ہمارے نبی کو نا گود میں لے کے نہیں ایسے ہمارے نبی کو گود میں لے کے لوریاں سناتی، جیسے بہنیں سناتی ہیں نا، آج کے زمانے میں بھی سناتی ہیں، طریقہ ہے. آج کے زمانے میں کہاں سناتی ہیں؟ آج کے زمانے میں تو موبائل دے دیتی ہیں، بات ختم. قاسم چائے روک لے، چائے چلو پلوا دو چلو پل، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. ماحول جمع ہوا ہے، وہ لوگ پیتے رہیں گے، ادھر چائے پیتے رہو اور دل کے راستے سے حضور کی محبت کا جام پیتے رہو. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟
ارے چائے والوں کی عزت کیا بیٹے موبائل بند کرو چائے والوں کی عزت کرو ہاں وہ پیچھے والے سوچ رہے ہیں مولانا نے پتہ نہ کیا کہہ دیا ان سے پوچھ لیو صبح کو کوئی بات نہیں ہے توجہ ہے آپ کی اللہ خوش رکھے سنو حضرت شیما ہمارے نبی کو جو عربی میں اشعار سناتی تھی بطور لوری سمجھ لو بطور پیار سمجھ لو وہ اشعار تو بہت ہیں اس میں ایک شعر یہ ہے ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا اے اللہ ہمارے بھائی محمد کا جلوہ یوں ہی باقی رکھنا کاش وہ دن بھی آئے کہ شیما اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے بھائی محمد کے لڑکپن کا زمانہ دیکھے اور جوانی کا زمانہ دیکھے اور وہ دن آیا یہ واقعہ سنا دوں پھر میں وہ بھائی نے کہا تو سنا دیتا ہوں ہوا یہ کہ حضور تو مدینہ مکہ شریف تشریف لے گئے پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا پھر مدینہ شریف ہجرت کی تو مدینہ شریف کا جو دور تھا بڑے غلبے کا دور تھا ادھر شیما کی جس قبیلے میں جس خاندان میں شادی ہوئی جس جگہ پہ وہاں کے لوگوں سے حضور کے صحابہ کا ویواد ہو گیا جھگڑا جس کو کہتے ہیں تنازع اب مسلمان وہ اہل حق کے غلبے کا دور تھا صحابہ کرام اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی شیما سمجھ رہے ہو بھائیو آپ لوگ اللہ خوش رکھے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو اس زمانے میں یہ تو تھانی سسٹم کورٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا بہت پرانی بات ہے وہ جو گرفتار کر لیتا تھا وہ بدلے میں فدیہ لیتا تھا پیسے ہوتے تھے کتنے بھی رکھے جاتے تھے کہ بھئی یہ دے دو یا کوئی بھی شرط ہوتی تھی اس شرط کے بنیاد پہ قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا تو جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی اس قبیلے میں ہونے لگا چندہ اس لیے چندہ ہونے لگا تاکہ ان لوگوں کو چھڑایا جا سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ صحابہ نے گرفتار کیے ہیں ان کو چھڑایا جا سکے اس لیے چندہ ہونے لگا اب ہر گھر سے چندہ ہوتا ہے ذمہ داران چندہ کر رہے تھے چندہ کرتے کرتے جب حضرت شیما کے گھر پہ پہنچے اور شیما سے کہا کہ بھئی آپ بھی تعاون کریں چونکہ آپ بھی اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے شوہر ایک ذمہ دار بھی ہیں تو آپ ایسا کرو کچھ تعاون آپ بھی دو حضرت شیما نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا معاملہ کیا ہے کس بات کا چندہ ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے وہ بات بات میں میرے نبی کا نام آ گیا جب نام آیا تو شیما نے کہا کس محمد کی بات کر رہے ہو کہا وہ محمد جو خود کو نبی کہتے ہیں جن کی ماں کا نام آمنہ ہے شیما آگے سے بولی جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے کہا وہی محمد تو شیما نے کہا آپ چندہ نہ کرو شیما کو ساتھ لے کر کے چلو میں تمہارے ساتھیوں کو چھڑا کر کے لاؤں گی سب نے کہا تیرے کا لگتے ہیں وہ تیری کا رشتہ داری ہے کہ تم یہ ساری تفصیلات نہ پوچھو میرے چلنے کا انتظام کرو میں تمہارے ساتھ چلوں گی حضرت شیما کو ایک ناز تھا ایک یقین تھا کہ وہ شان والا بچہ جس کو میں نے لوریاں سنائی تھیں جب وہ بچپنے میں بچوں کا سردار تھا تو آج جوانی میں بھی جوانوں کا سردار ہوگا آج اس کی جو عمر ہے اس عمر میں وہ اپنی عمر والوں کا نہیں بلکہ پورے سنساروں کا سردار ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیما پہنچی مدینہ شریف کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے سنو بھائیو حضرت شیما ہائے ہائے مکہ مدینے کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے یہ حضرت شیما جب پہنچی تو صحابہ کرام باہر حضور کا خیمہ شریف لگا ہوا تھا باہر صحابہ میان سے باہر تلواریں تھیں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا یار حضرت شیما جا رہی ہیں اس طرف جس طرف میرے آقا آرام فرما ہے صحابہ نے دیکھا تو کہا اے دیہات کی رہنے والی عورت کہاں جا رہی ہے تو شیما نے کہا خلو سبیلی فانی اخت نبیکم میرا راستہ نہ روکو میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں تمہارے نبی کی بہن ہوں اللہ اکبر اتنا سنا تو صحابہ کرام نے راستہ دے دیا حضور کی بارگاہ میں شیما پہنچی حضور نے شیما سے کہا میری بہن تم شیما ہو نا
الگ الگ روایتیں بھی ہیں کہ انہوں نے کچھ نشانیاں پوچھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ کہا تم شیما ہو؟ کہا میں شیما ہوں۔ میری بہن شیما؟ کہا ہاں۔ تو میرے نبی نے اپنی چادر اطہر، ہمارے پیارے یار یہ واقعہ میں سناتا ہوں تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور حالانکہ میں نے سینکڑوں دفعہ سنایا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ سنا رہا ہوں، چونکہ میلاد کا پروگرام ہے تو ظاہر ہے حضور کے میلاد کے حوالے سے بیان کرنا ہوتا ہے، مگر دیکھیں میرے حضور نے اپنی بہنوں سے محبت کا کیسا سبق سکھایا ہے۔ آج دنیا میں میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ ارے بے وقوفو، ننگا نچانے کا نام حق ہوتا ہے؟ کلبوں میں، نائٹ کلبوں میں بیٹیوں کو ننگا نچانے کا نام حق ہے یہ؟ ابے حق اگر دیکھنا تو اسلام کے دامن میں آ دیکھ، یہ عورت اگر بیٹی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے تمہارے لیے رحمت ہے۔ 3 بیٹیوں کو پالو، حضور کہتے ہیں اللہ جنت دے گا۔ 2 کو پالو اللہ تب بھی جنت دے گا۔ 1 کو پالو اللہ کے کرم سے امید رکھو اللہ جنت دے گا۔ اور یہی عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کلبوں میں جا کر کے مطلب طوفان بدتمیزی، اس کو یہ لوگ آزادی سمجھتے ہیں عورتوں کی۔ یار وہ کہتے ہیں عورتوں کو کہا گیا ہے نگاہیں جھکانے کو۔ اب قرآن شریف پڑھ کے دیکھ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی ہے، مگر اس کے علاوہ انہی آیتوں کے آس پاس یہ بھی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مردو تم بھی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ دونوں کو حکم دیا گیا۔ یہ سوچتے ہیں صرف عورتوں کو کسا جا رہا، نہیں، عورتوں کو کسا نہیں جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو لفنگوں سے اور غلط نگاہوں سے بچانے کی اسلام بات کرتا ہے۔ انہیں کیا پتہ ہے عورتوں کا رتبہ کیا؟ سنو میں بتا رہا تھا، میرے نبی نے یار سب کا رتبہ بتایا حضور اپنے، اور کر کے دکھایا حضور نے، صرف بتایا نہیں کر کے دکھایا۔ شیما کو جب حضور نے دیکھا تو حضور نے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی اور کہا بہن آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیما کو وہ سارے زمانے یاد آنے لگے جب حضور کو گود میں لے کے لوریاں سناتی تھیں اور یہ اشعار پڑھتی تھیں، کہتی ہیں بھائی اللہ تمہارا سایہ سلامت رکھے میرے آقا، میں نے جو دعائیں کی تھیں اللہ کا شکر ہے میری دعا قبول ہوئی، میرے حق میں قبول ہوئی کہ میں نے بچپنے میں تو تمہیں پالنے میں سردار دیکھا ہی، مجھے یاد ہے کہ جب میں عورتوں کے درمیان آپ کو گود میں لے کے چلی جاتی تو وہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جاتی، شیما کے بھائی محمد کی تعریف کرنے لگتی تھیں۔ آقا مجھے وہ یاد ہے، حضور بھی رونے لگے، شیما بھی رونے لگی، وہ کس لیے آئی تھی وہ بھی بھول گئی کہ میں کس لیے آئی ہوں، اور باتیں شروع ہو گئیں۔ میرے حضور نے کہا شیما اچھا یہ بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہوا ہے اچانک آج؟ کہا بھائی بات یہ ہے، حضور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے صحابہ نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں ان کو چھڑانے آئی ہوں حضور، ہمارے قبیلے کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا بہن شیما اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تمہیں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تم تو صرف لکھ کے بھیج دیتی، اطلاع بھیج دیتی اپنے نام سے، تمہارا بھائی سب کو رہا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور نے، اب اس زمانے میں تو بھائی اونٹنی آئی تھیں سفر کے لیے، اور جو بھی اچھا خاصا سامان اپنی بہن کو دیا حضور نے، اور اس کو مطلب ایسا نہیں خالی اونٹنی، اس پہ راشن، کھجوریں اور صاحب آپ کے ماشاءاللہ کافی سامان حضور نے اپنی بہنوں کو دیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا اپنی بہن حضرت شیما، اور یہ بتاؤں مسلمانوں سگی بہن نہیں ہے حضور کی، حضور تو اکیلے ہیں نا، یہ ہے رضائی بہن۔ رضائی بہن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایام رضاعت میں دودھ پینے کے زمانے میں ایک ماں سے اگر دونوں بچوں نے دودھ پیا ہے تو وہ کہلاتے ہیں آپس میں دودھ رشتے کے بھائی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رضائی بھائی۔ اسلام میں عورت کا تقدس تو دیکھ کہ دودھ پیتے زمانے میں اگر کسی بچے نے اجنبی عورت کا دودھ پی لیا تو اسلام کہتا ہے وہ تیری ماں ہو گئی۔ اب تو کہتا ہے اسلام میں عورت کا مقام ہی نہیں ہے۔
ابے سگی ماں کے علاوہ یہاں رضائی ماں بھی ہے، جی اس کا مقام دیکھ۔ تو حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی تھی، کون بولو؟ شیمہ۔ پھر حضرت شیمہ کو حضور اپنے ساتھ رخصت کرنے گئے۔ بھائیو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری بہنیں شادی کے بعد مالی حالت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہیں یا کمزور گھروں میں ہو جاتی ہیں، تو جب تک باپ زندہ رہتا ہے تب تک تو بڑی ماشاءاللہ باپ تو باپ ہوتا بھی، دیکھو ماں تو ماں ہوتی ہے، مگر بھائیوں کبھی اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ اب ہمارا باپ نہیں ہے اور ہماری بہنوں کا معاملہ ہے، تو اپنی بہنوں کے گھروں پہ چلے جایا کرو، اور اپنے یہ ہے کہ محبت سے بات چیت کر لو بہنوں سے۔ بہنوں کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس تمہاری محبت چاہیے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے خاص طور پہ بہنیں اگر غریب گھروں میں پہنچ جائیں تو پھر بھلا دیا جاتا ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہو، تم اگر بڑے بھائی ہو مثال کے طور پہ تب پھر تمہارا رتبہ باپ سمان ہے اس کے لیے، اور اگر چھوٹے ہو تو وہ تمہارے لیے ماں سمان ہے اس کے پاس۔ وہ میں سنا نہیں پاؤں گا مگر سنا دیتا ہوں۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے کہانی پڑھی کہ وہ بہن آتی تھی گھر پہ تو اسے بڑا بھاری سا لگتا تھا، بچے بھی تھے، بھانجی بھانجا، تو بڑا بھاری لگتا تھا اسے۔ اب وہ ہوا یہ کہ بھائی جو ہے قرضے میں ڈوب گیا، اور اسے بہن کو اندازہ ہو گیا کہ میرے بہن بھی ناسمجھ تھوڑی ہوتی ہے، اندازہ ہو گیا کہ میرا آنا جو ہے ہمارے بھائی اور ہماری بھاوج کو، بھاوجی تو کہتے ہیں ہاں، کہ بھاری لگتا ہے، تو اس نے بہن نے آنا تو بند کر دیا، مگر اسے جب پتہ چلا کہ میرا بھائی قرضے میں ڈوب گیا اور لون بھی اچھا خاصا تھا، پتہ نہیں کہاں کا واقعہ، میں نے اخبار میں پڑھا تھا ابھی، لون بھی اچھا خاصا تھا، تو بہن، اللہ اکبر، دیکھو جب کوئی رشتہ، حالانکہ سب رشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، میں کسی رشتے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تو بہن جو ہے اسے جب پتہ چلا، اللہ اللہ، تو بہن نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور پھر بھائی کے گھر پہ پہنچی اور روتے ہوئے کہا کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تجھے یہ سوچتی ہوں کہ تم نہ سمجھے، کچھ کہہ بھی دیتا تو تیری بات کا برا نہیں مانتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو میری جگہ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی یہی رول ادا کرتی جو میں کر رہی ہوں۔ تو اس دن اس بھائی کو احساس ہوا کہ شریعت میں بھائی بہنوں، یہ ہم نے تقریر تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ بھائی بہنوں کے رشتوں پہ تقریر بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بھائی بہنوں کے رشتے پہ ذکر کر دوں۔ تو حضرات بہرحال بھائی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بھائی دونوں طرف سے ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ عید کا دن ہو، بقرہ عید کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اپنے بہن بہنوئی سے ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو رشتوں کا نکھار ملا ہے، بھائی بہنوں کا پیار ملا ہے، سب کے دلوں کو قرار ملا ہے، یہ صدقہ رحمت للعالمین کے آنے کا ہے۔ اس لیے سنیوں، جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی ہم یہی پڑھتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس گراتے جائیں گے۔ جب تک جسموں میں جان رہے گی حضور کے محفل میلاد مناتے رہیں گے۔ بولو محفل میلاد، آواز آئے محفل میلاد۔ میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ لوگ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں، اس میں کون سا کام ناجائز ہو رہا بھائی؟ حضور کا ذکر ہو رہا، سیرت بیان ہو رہی ہے، ہاں اگر کوئی غلط کرتا تو وہ کہیں بھی غلط کرے، غلطی ہے وہ تو، ارے اسی بہانے دنیا والوں کو پتا تو چلتا ہے کہ ہمارا نبی جیسا ہے ویسا نہیں کوئی، اسی لیے اسی بہانے ہمارے بچوں کی زبانوں پہ کم سے کم یہ نعرے تو آئی جاتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ ارے اس گانا گانے والے دور میں جبکہ بچے کو گانے یاد ہیں، ارے یہی بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے نعت خواہ ہوں، ناظم جلسہ ہوں، مقررین ہوں، آ کر کے جب حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، حضور کے میلاد کی داستانیں سناتے ہیں، تو اللہ کی قسم سب کی زبانوں پہ بے ساختہ آ جاتا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے، پھر میں پھر لگتا ہے یار بہت ٹائم لگ جاتا ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، دعاؤں میں یاد رکھیں بھائیوں۔